حضرت ابی بن کعب کی روایت میں ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ پر درود شریف کثرت سے پڑھنا چاہتا ہوں، تو میں نے اپنے ذکر اور دعا کے لیے جتنا وقت مقرر کیا ہوا ہے اس میں سے کتنے وقت آپ پر درود پڑھوں؟ تو فرمایا کہ جتنا تم چاہو۔ میں نے کہا چوتھائی؟ تو فرمایا جتنا تم چاہو، لیکن اگر اور بڑھا لو تو بہتر ہے۔ میں نے کہا دو تہائی؟ فرمایا جتنا تم چاہو، لیکن اگر بڑھا لو تو اور بہتر ہے۔ تو میں نے کہا پھر تو میں سارا ہی وقت آپ پر درود کے لیے کر دیتا ہوں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا پھر تو تمہاری ہر فکر کی کفایت کی جائے گی، تمہاری ہر فکر کی کفایت کی جائے گی اور تمہارا ہر گناہ معاف کر دیا جائے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جیسے پانی آگ کو مٹا دیتا ہے، ایسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اس سے زیادہ خطاؤں کو مٹانے والا ہے۔ اور آپ پر سلام بھیجنا غلام آزاد کرنے سے افضل ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غلام آزاد کرنے سے اور جہاد میں تلوار چلانے سے بھی افضل ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، فرمایا کہ جب تک تم اپنے نبی پر درود نہیں بھیجتے اس وقت تک دعا آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتی ہے، رکی رہتی ہے، بالکل اوپر نہیں جاتی۔ ایسے ہی حضرت علی کرم اللہ وجہ سے اسی مضمون کی ایک روایت مذکور ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ارشاد ہے، فرمایا کہ جو آدمی جمعے کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 100 مرتبہ درود پڑھے گا تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر خاص قسم کا نور ہوگا، جسے دیکھ کر لوگوں کو رشک ہوگا کہ یہ دنیا میں کون سا عمل کیا کرتا تھا۔ تو اس لیے آج شب جمعہ ہے، اس حدیث پر ضرور عمل ہونا چاہیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ارشاد ہے کہ جو آدمی جمعے کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 100 مرتبہ درود پڑھے گا تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر خاص قسم کا نور ہوگا، جسے دیکھ کر لوگوں کو رشک ہوگا کہ یہ کون سا عمل کیا کرتا تھا۔ تو اس لیے درود شریف کی کثرت ہونی چاہیے، اور اب تو رمضان کے مہینہ ہے، ماشاءاللہ جتنا بھی درود پڑھا جائے کم ہے،